اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم دیکھیں گے آل عمران کی 100 نمبر کی آیت۔ دیکھو آل عمران آج آدھا کمپلیٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس کے اندر 200 آیتیں ہیں، تو آج ہم دیکھیں گے سورہ آل عمران کی 100 نمبر کی آیت، 100 نمبر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا مانو گے جنہیں کتاب دی گئی ہے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے، تم کو تمہارے ایمان سے وہ پھیر دیں گے۔ یہودیوں کے مکر اور فریب، ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھے تھے کہ یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے، مسلمان جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے نا، ان کو بھڑکاتے تھے اور دین سے پھیرتے تھے اور طرح طرح کی تدبیریں اس میں کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سوالات کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ بھی لیا کہ اگر میں تمہارے سوالات کا صحیح جواب دے دوں گا تو آپ میری پیروی کریں گے۔ لوگوں نے سب نے ہاں کہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ رکھا۔ یہ سب باتیں ہونے کے بعد پھر آخری میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ تو ایسے یہ چالاک لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کے بارے میں پہلے بتا دیا۔ اس کے بعد اب مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو۔ وہ لوگ بہت سازش کریں گے، تدبیریں کریں گے، آپ لوگوں کو پلٹانے کی کوشش کریں گے، تو اس سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ ویسے بھی ہر مسلمان کو ہمیشہ چوکنا ہی رہنا ہے کہ شیطان کے بہکا میں نہ آئے یا کسی اور کے بہکا میں نہ آئے۔ دیکھو دین میں زیادتی بھی اگر کوئی بتا دے تو اس کے بھی ہم جھانسے میں نہ آئے، ارے یہ تو دین کی بات ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ تو کرنا ہی ہے۔ نہیں، دین میں زیادتی بھی ہم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کو اتنا ہی کرنا ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے اور بتا کر گئے، بس اسی پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے، اور ایکسٹرا میں ہم کو کوئی بھی چیز کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود کہیں یہود کی جال میں نہ پھنس جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہے، قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، اس کے بعد تم یہود کی باتوں میں پھنس جاؤ گے تو تم ان نعمتوں کا کیا کریں گے؟ ناشکری کرو گے۔ اور جو یہود اور نصارہ ہے تم سے بہت زیادہ حسد اور بغض رکھتے ہیں اور تم کو سیدھے راہ سے بھٹکانے کی وہ ایک بھی تدبیر نہیں چھوڑتے۔ جو مسلمانوں سے نعمتوں کی وجہ سے شدید حسد رکھتے ہیں تو جو اللہ نے ان پر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو نعمتیں دی اس سے وہ بہت زیادہ حسد رکھتے ہیں اور بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں، تو وہ دشمنی نبھانے کے لیے، ان کو غلط راستے پر لانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں اور ان کو سیدھے راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیٹا تو بالکل یہاں سے چلے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، آیت نمبر 109، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دے، اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے۔ ان کے دل میں جو حسد ہے اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر ٹیڑھے راستے پر لا لیتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور ان کو ہر ایک چال سے ان کو بھڑکاتے رہتے تھے، اور ان کے کیا کہتے تھے، ان کو بے وقوف ہے۔ کیوں بے وقوف کہتے تھے ان کو؟ کہ وہ اللہ کے خاطر اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے مسلمان، کہ اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت سب ان کے لیے قربان کر دیتے تھے، اپنے بال بچے، ماں باپ، اپنا زمین جائیداد، اپنے سب کام کاج سب چھوڑ دیتے تھے، صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی ہو جائے۔ اس لیے وہ ان کو بیوقوف بھی کہتے تھے اور ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ ایمان کے بعد پھر کافر بنا دینے والی باتوں میں آپس میں قتال بھی شامل ہے، یعنی آپس میں وہ
آپ کو لڑائیں گے، لڑانے کے بعد ایک دوسرے سے قتل بھی کروائیں گے، اور اگر ان کی بات مانو گے تو آپس کے اتفاق اور محبت سے محروم ہو جاؤ گے۔ آپس میں تو تمہاری ایک دوسرے کو جو تم سمجھتے ہو، ایک دوسرے کو جو تم مانتے ہو اور جو محبت رکھتے ہو، اس سے تم دور ہو جاؤ گے، کیونکہ بار بار جب حجت ہوتی ہے، بار بار ایک دوسرے سے تان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو نہیں سمجھتے، کسی کی مجبوری کو نہیں سمجھتے، تو کیا وہاں پہ پرورش پاتی ہے؟ نفرت۔ محبت ہٹا کر نفرت پرورش پاتی ہے، اور جو رشتہ داری کی جو محبت رہتی ہے اس سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث آ رہی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ بن جانا، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو سے مراد ایک تو قتل ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان پر تہمت لگانا، اس کی غیبتیں کرنا، اس کی عزت نفس سے کھیلنا، اس کو مالی نقصان پہنچانا، جانی نقصان پہنچانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہے گردن مارنے میں، ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ اگر کفر سے مراد اسلام میں رہ کر کفر ہے تو مرتد ہونا نہیں۔ مرتد ہونا مطلب دین میں آنے کے بعد پھر دین کو چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دو لڑنے والے گروہ کو مومن قرار دے کر ان کے درمیان اصلاح کرانے کا حکم دیا ہے۔ اگر دو مسلمان لڑ رہے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ دونوں میں اصلاح کرائیں، بھلے وہ ہماری بات نہ مانے۔ ہم کو معلوم ہے کہ یہ ان کے بیچ میں جائیں گے تو یہ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہو سکتا ہے ہم کو جھڑک بھی دے، ہم کو بے عزت بھی کر دے، لیکن پھر بھی ہم کو ہمارا کام کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھو صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جھڑکا، گالیاں دی، طرح طرح کے نام رکھے، تہمتیں لگائی، پتھرے مارے، لیکن وہ اپنے کام سے کبھی نہیں پیچھے ہٹے، وہ اپنا کام برابر کرتے چلے گئے۔ تو اسی لیے ہم کو بھی ہمارا کام برابر کرتے جانا ہے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 101، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ اب اس میں ہے کیا بتایا جا رہا ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، یعنی تمہاری طرف سے کفر کا ارتکاب بہت دور ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے رسول پر دن رات نازل کی جا رہی ہے، اور وہ ان آیات کی تم پر تلاوت فرما رہے ہیں اور تم تک انہیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ آیت ایسے جیسے کہ آیت کریمہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود تھے اور تمام معجزات ہو بھی رہے تھے اور رات دن قرآن کا نزول ہو رہا تھا، پھر تم کیوں کر ان کو جھٹلائیں گے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر 8 میں فرمایا، وَمَا لَكُمْ مَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، صدق اللہ العظیم۔ وہ تمہیں کیا ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں، تمہیں کیا ہوا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس پہ ابو جمعہ حبیب بن صبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صبح سویرے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو کیا ہم سے بہتر بھی کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے اس کے باوجود کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور قرآن کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم بھی ویسے ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے، ویسے عمل کرے جیسے صحابہ نے کیے، تو ہم ان سے بھی بڑھ کر ہوں گے، کیونکہ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، نہ ہی قرآن کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم بھی بہتر ہو سکتے ہیں ہمارے، اگر ہم ویسی محنت کریں جیسے کہ صحابہ نے کی تھی۔ دیکھو پھر سے میں اس حدیث کو پڑھوں گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیا،
تو کیا ہم سے بہتر بھی کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، اس کے باوجود کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ ہم نے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، بلکہ یہ قرآن کے پنوں کو دیکھ کر ہم نے ایمان لائے تو ہمارا بھی درجہ بلند ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم کو کڑی سے کڑی محنت کرنی پڑیں گی، جیسا کہ صحابہ نے کی تھی۔ ہر معاملات کو اللہ کے حوالے، ہر ہمارے کام ہم کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دنیا کو ترک کر کے صرف اور صرف آخرت کے طلبگار بننا ہے، جب کہیں جا کر ہم بہتر بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد ان کی رسی یعنی دینی اسلام کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ہوا مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر۔ تو سورہ حج آیت نمبر 78 نمبر کی آیت تھی ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، سو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا مالک ہے، سو اچھا مالک ہے اور اچھا مددگار ہے۔ یہ تسبیح بھی ہم کو پڑھنا چاہیے، اور نعم المولا و نعم النصیر، یہ تسبیح بھی ہم کو روزانہ پڑھنے کی ہم کو عادت ڈالنا چاہیے۔ یہ بہت ہی اچھی تسبیح ہے، اور نعم المولا و نعم النصیر، الحمدللہ۔ اور آگے 102 نمبر کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ کیا فرمایا اس آیت میں؟ دیکھو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم کو اللہ سے ایسا ڈرنا چاہیے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ مطلب مرتے دم تک ہم کو ایمان کو بچائے رکھنا ہے، اور ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم نے ساری زندگی ایمان پر گزاری اور ہماری موت کا ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر نہیں ہوا، تو ہماری پوری کوشش ناکام ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیشہ ہمارے ایمان کو ہم کو برقرار رکھنا ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے، اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ چاہے دنیا کی کتنی بھی دولت ہمارے قدموں میں آ جائے، ہم اس کو ٹھکرانا ہے، ہمیں اس کو نہیں لینا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ ہم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر دنیا میں ایک تنکے کے برابر بھی اگر ہم نے مال کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ اس سے کئی زیادہ ہم کو عطا فرما دیں گا۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے دیکھیں گے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ اسلام کے احکام و فرائض پوری طور پر بجا لائے، پوری طور پر ہم کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ قرآن کی آیتوں پر ایمان لا رہے، کچھ کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ جیسے صحابہ جب آیت اترتی تھی اس کو حفظ کر لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، تو ہم کو بھی جیسے جیسے ہم آیت پڑھتے جا رہے، جو جو احکام ہم کو معلوم ہوتے جا رہے، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے، تو ہی ہماری جو کوشش ہے وہ قبول ہوں گی۔ خالی پڑھ لینے سے، سن لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جتنے بھی احکام و فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے، اس کو ہم کو پوری طور سے کرنا ہے، اور جس سے روکا گیا ہے اس کے قریب بھی ہم کو نہیں جانا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، انسان کی فطرت ہے کہ وہ انتقامی طور پر سب کچھ کر گزرتا ہے۔ انسان کے اندر فطرت ہے کہ سب کچھ کر گزرتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا وہ ہے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہم حق پر ہوتے اور جھگڑا نہ ہو، اس لیے ہم چپ رہتے ہیں اور اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے حق پہ ہونے کے بعد بھی ہم ہماری پرواہ نہیں کرتے ہیں اور جھگڑے کو ترک کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اور اللہ سے ویسا ڈرتے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دیکھو، ہم ناحق ہوتے ہیں تو ویسے بھی ہم چپ رہتے، لیکن جب ہم حق پر ہوتے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہوتی نا، تو ہم بہت زیادہ مجوری اور بہت زیادہ زور سے بولنا شروع کر دیتے، تاکہ سب کو پتا چلے کہ ہم بالکل بھی حق پر ہے۔ لیکن اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ انتقامی طور پر سب کچھ کر گزرتا ہے۔ دیکھو، انسان کی فطرت ہے، وہ سب کا ٹائم آتا ہے نا، کس کا برا ہے تو کسی کا اچھا ہے، پھر بعد میں وہ ٹائم پلٹ جاتا ہے، پھر جس کا اچھا ہوتا ہے اس کا برا آ جاتا، جس کا برا رہتا ہے اس کا اچھا آ جاتا۔ تو جس کا برا ٹائم ہے اس کو ہم
तसल्ली दे, उसकी खैर ख्वाही करे। अगर हम उसकी बुराई से फायदा उठाए और उसको तकलीफ पर तकलीफ पहुंचाए, तो उसको पता चल गया कि हम उसको तकलीफ भी पहुंचा रहे, जानबूझकर भी कर रहे हैं, पीछे से भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसका टाइम बेहतर बना देगा, हमारा बुरा कर देगा, तो वो इंसान इस डर से उससे बदला ना ले कि अल्लाह को मेरे को राजी करना है और मैं इससे दरगुजर करता हूँ और इससे माफ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, तो ऐसे इंसान जो है ऐसा डरते अल्लाह से जैसे कि उससे डरने का हक है। देखो, हमको भी मौका मिलता है किसी से बदला लेने का, कोई हमारा बुरा करता है, फिर अल्लाह ताला हमको भी मौका देता है और आजमाता है कि अभी मेरा बंदा क्या करता है। तो उस आजमाइश में हमको खड़ा उतरना है। हमको अल्लाह ताला मौका दे किसी से इंतकाम लेने का, तो हम उसको तर्क कर दे, छोड़ दे, दरगुजर करे और माफ कर दे कि अल्लाह ताला पे छोड़ दे, अल्लाह ताला मैं तेरे बंदे को माफ कर रही हूँ और तू मुझे कयामत के दिन माफ करना, जबकि मुझे सबसे ज्यादा तेरी जरूरत होगी। फिर आगे इरशाद फरमाया आयत नंबर सूरह मायदा आयत नंबर 27 और 28 में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतलु अलैहिम नबा अब्न आदम बिल हक इज कर्रा बा कुर्बानन फतुकुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिनल आखर काला लअक़तुलन्नका काला इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन लइन बसत्ता इलैया यदाका लितक़तुलनी मा अना बेबासिती यदिया इलैका लिअक़तुलका इन्नी अख़ाफ़ुल लाहा रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यह तर्जुमा है। और उन पर आदम के दो बेटों की खबर की तिलावत हक के साथ कर। जब उन दोनों ने कुछ कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल ना की गई। उसने कहा, मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। उसने कहा, बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों ही से कबूल करता है। अगर तूने अपना हाथ मेरी तरफ इसलिए बढ़ाया कि मुझे कत्ल कर दे, तो मैं हरगिज अपना हाथ तेरी तरफ इसलिए बढ़ाने वाला नहीं कि तुझे कत्ल कर दूं। बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का रब है। तो इस अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। इसका मतलब यह है कि आदमी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह से डरता रहे। देखो, कोई हमारे से बड़ा है ना, हमको मालूम है हम इसको कुछ बोल नहीं सकते, तो हम वैसे ही नहीं बोलते। लेकिन जो हमसे छोटा है हम उसको बोल सकते हैं, हमारे से कमतर है वो, हम उसको बोल सकते हैं और उसको ना बोले कुछ भी। तो ये होता है खुदा का डर। तो अगर हम क्या करते हैं, जो हमसे बड़ा होता है ना, हम उसको बोल नहीं सकते, तो हम क्या बोलते हैं, हम तो कुछ नहीं बोले, हम इसको माफ कर देते हैं। तो ये माफी नहीं होंगी बल्कि बुज़दिली होंगी। और जो हमसे छोटा है हम इस्तिताअत रखते हैं, उसको सब कुछ कर सकते हैं, उसको बोल भी सकते, तो हम उससे दरगुजर करें, उसको माफ कर दे, तो ये सही मानों में माफी होंगी, सही मानों में दरगुजर होगा और अल्लाह से ऐसा डर होगा जैसे ऐसे डरने का हक है। ठीक है। अब ये जो दो बेटों की खबर जो मैंने अभी तिलावत फरमाई सूरह मायदा आयत नंबर 27 और 28 की, तो ये आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। शायद आप लोगों को इसकी कहानी मालूम है, फिर भी मैं आपके सामने कुछ मोटा मोटी ये बयान कर देती हूँ कि हाबिल और काबिल दो बेटे थे। तो ये हजरत माँ हवा को रोज दो बच्चे होते थे, जुड़वा, एक बेटा एक बेटी। तो जब वो इंसानियत कम थी तो भाई बहनों से शादी हो सकती थी, वो शरीयत में जायज था। तो वो कैसा, एक साथ एक बेटा बेटी पैदा होंगे, वो आपस में भाई बहन रहेंगे, उन दोनों का निकाह नहीं होगा। लेकिन दूसरे दिन जो बेटा बेटी पैदा होंगे, उससे पहले दिन के बेटा बेटी से क्रॉसिंग शादी होगी। आज का बेटा कल की बेटी, या और कल का बेटा और आज की बेटी, ऐसा करके वो क्रॉसिंग शादी हो सकती थी। पहले के शरीयत में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के शरीयत में ये जायज था, क्योंकि जब इंसान कम थे। तो काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई थी, जो लड़की पैदा हुई थी, वो बहुत खूबसूरत थी काबिल के साथ, और हाबिल के साथ जो बहन पैदा हुई थी वो थोड़ी सी कम खूबसूरत थी। तो काबिल ने क्या कहा, मैं अपनी बहन से शादी करूंगा, हाबिल की बहन से शादी नहीं करूंगा। और हाबिल ये कह रहा था कि तुझे मेरी बहन से शादी करना पड़ेगा और मैं तेरी बहन से शादी करूंगा, क्योंकि ये शरीयतन मना है, बहन भाई की शादी नहीं हो सकती। वो तेरे साथ पैदा हुई इसलिए वो तेरी बहन है, जो मेरे साथ पैदा हुई वो तेरे लिए जायज है, तेरा निकाह उससे हो सकता है, तेरी खुद की बहन से नहीं। लेकिन काबिल को अपनी बहन बहुत पसंद थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। तो फिर दोनों में लड़ाई हुई, फिर दोनों ने कुर्बानी पेश करने का हुक्म हुआ कि दोनों भी अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। तो हाबिल जो था वो बहुत नेक था, तो उसने क्या किया, अपने माल में से सबसे बेहतर जो था, जो भी उसको माल निकालना था, जो भी कुर्बानी का उस टाइम पे हुक्म था, उसमें से सबसे बेहतर और सबसे अच्छी चीज लाके उसने कुर्बानी के लिए अल्लाह के लिए पेश की। और काबिल जो था, तो उसने क्या किया था, उसके माल में से जो सबसे कमतर था,
जो बिल्कुल काबिल नहीं था वो निकाल कर कुर्बानी पेश की। तो अल्लाह ताला को ऐसी कुर्बानी बिल्कुल पसंद नहीं आई जो कि बेहतर ना थी। अल्लाह ताला अच्छी कुर्बानी को, अहसन चीज को पसंद करता है। तो अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया। तो पहले कुर्बानी कबूल होने का तरीका क्या था कि आसमान से एक आग आती थी और जो कुर्बानी पेश की जाती थी और आसमान से एक आग आती थी, जो कुर्बानी को आग खा गई वो कुर्बानी कबूल हो गई। ये सिग्नल था अल्लाह की तरफ से कि इसकी कुर्बानी कबूल हुई। तो हाबिल की कुर्बानी को आग आसमान से आई और खा गई। तो इससे क्या पता चला कि हाबिल की कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल किया और काबिल की नहीं किया। तो काबिल को गुस्सा बहुत आया, उसने हाबिल पर हाथ उठाया और मारना चाहा। तो काबिल कोई कमजोर इंसान नहीं था, वो भी ताकतवर था, वो भी उसका ही भाई था, उसी जैसा था, लेकिन उसने हाथ इसलिए नहीं उठाया और उसने ये कहा कि मैं डरता हूँ तमाम जहाने वालों रब से कि तू मुझे हाथ उठाए मारने के लिए तो उठा ले, लेकिन मैं तुझे हाथ नहीं उठाऊंगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूं। फिर हाबिल ने क्या किया, काबिल ने क्या किया, हाबिल को कत्ल कर दिया। और फिर अब उसके भाई की लाश को छुपाना था तो उसे तरीका नहीं पता था। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा और कौवे ने गड्ढा किया और उस कौवा, दूसरा जो भाई मरा था कौवे का, उसने उसको जमीन में डाल दिया और उस ऊपर से उसके ऊपर मट्टी से ढक दिया। तो उसको तरीका पता चला। तो इससे ये भी बात पता चली कितना बड़ा इंसान था काबिल, उसकी दिमाग में ये बात नहीं आई। एक कमतर परिंदा जो कि कोई मायने नहीं रखता, परिंदों में और जानवर में कोई दिमाग नहीं होता है, फिर उससे अल्लाह ताला ने उसको सिखाया। ये एक उसकी जलालत थी जो अल्लाह ताला ने उसको इस तरीके से जलील किया कि एक छोटे से परिंदा जिसकी कोई हकीकत नहीं थी, उसने उसको सिखाया कि अपने भाई की लाश को कैसा छुपाया जाए। फिर उसने हाबिल की लाश को जमीन में गाड़ दिया। फिर उसको ऐसी बीमारी लग गई, फिर वो आगे फिर बहुत बड़ा स्टोरी है इसकी, फिर वो बीमारी में मुब्तला हो गया। अल्लाह ताला ने उसको अजाब में मुब्तला कर दिया इस गुनाह के सबब। और उसके बदले में हाबिल एक नेक बेटा था माँ हवा का, तो उसके बदले में अल्लाह ताला ने और एक नेक बेटा माँ हवा को दे दिया, उसका नाम शीश था, शीश रखा गया। ठीक है। फिर आगे अल्लाह ताला ने और आगे फरमाया सूरे तगाबुन आयत नंबर 16 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्मऊ वतीउ वअन्फिकु खैरल लिअन्फुसिकुम वमन युका शुक्खा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सूरह तगाबुन आयत नंबर 16। सो अल्लाह से डरो जितनी ताकत रखो और सुनो और हुक्म मानो और खर्च करो, तुम्हारे अपने लिए बेहतर होगा। और जो अपने नफ्स के बुखल से बचा लिए जाए सो वही कामयाब है। तो हमको बुखल से भी बचना है और हमको सदका खैरात भी करना है और रिश्तेदारों पर खर्च भी करना है और हमको अल्लाह ताला से दुआ भी करना है कि अल्लाह ताला हमको बखीली से बचाए। ठीक है। इस पे एक हदीस आ रही है, 2 हदीस आ रही है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, देखेंगे हम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमी ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला उस दिन, जिस दिन कहीं साया ना होगा, अपने साये में जगह देगा। उनमें से एक वो शख्स जिसे कोई जिम्मी मर्तबा हसीन औरत बुराई की दावत देती है तो वो कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, उसमें से ये होगा। और सैयदना नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल भी वाज़े और हराम भी वाज़े है, इन दोनों के दरमियान कोई मुश्तबा उमूर है। तो जिस शख्स ने उन काम को छोड़ा जिसमें इसे गुनाह का शक है तो वो इस काम को जिसमें गुनाह वाज़े है ज्यादा छोड़ने वाला होगा। और जिस शख्स ने इस काम पर जुर्रत की जिसमें इसे गुनाह का शक हो तो अनकरीब वो इस गुनाह में जा पड़ेगा जिस काम में गुनाह वाज़े है। तमाम गुनाह अल्लाह की चिरागाह है, तो जो शख्स इस चिरागाह के इर्द गिर्द अपने जानवर चराता है वो अनकरीब इस चिरागाह में जा पड़ेगा। मतलब जहाँ गुनाह हो रहा है तो वहाँ पे हमको फटकना भी नहीं है। गुनाह करने का, गुनाह मत करो करके हुक्म नहीं है, जहाँ गुनाह हो रहा है वहाँ हमको फटकने का भी हुक्म नहीं दिया जा रहा है। देखो, हमको वो काम भी नहीं करना है जिसके करने में हमको शक हो। सहाबा कराम और सहाबियात का क्या अमल होता था कि वो ऐसे भी काम करते थे जिसमें कोई गुनाह नहीं होता था, ऐसे काम को भी छोड़ देते थे वो, ऐसे गुनाह को जिसमें कोई गुनाह नहीं होता था। कि ऐसा करने से बोलते ना, ऐसा करेंगे तो नेकी, आज हमको ही पता चलता है ना, करेंगे तो नेकी है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है ना। तो वो भी काम जो नेकी का काम होता था और जिसको छोड़ने पे गुनाह नहीं होता था, ऐसे नेकी के काम वो करते थे और ऐसे भी काम छोड़ देते थे जिसमें कोई गुनाह नहीं होता था।
اتنے وہ پرہیزگار تھے. آج تو ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اطمینان سے بیٹھ جاتے, اور ان سے اگر ہلکی سی گناہ ہو جاتا, ہلکا سا کوئی چوک ہو جاتی, تو وہ اتنا روتے کہ ان کے رات بھر ان کے آنسو ان کے آنکھیں وہ ہو جاتی, آنکھیں سوج جاتی روتے روتے, اور اللہ سے معافی مانگتے مانگتے اتنے بے چین ہو جاتے تھے وہ تھوڑا سا گناہ کر کے. اگر بھول میں ہو جاتا تو, کرتے تو نہیں تھے لیکن بھول میں ہو جاتا تو. اور آج ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے بھی چین سے بیٹھے ہیں, اس سے پتا چلتا کہ ہمارے اندر ایمان کتنا بچا ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے آیت دیکھیں گے, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, یعنی اپنی صحت اور سلامتی کے زمانے میں اسلام کی حفاظت کرو. اپنی صحت اور سلامتی کے زمانے میں اسلام کی حفاظت کرو, تاکہ تمہارا اسلام ہی خاتمہ ہو, تمہارا اسلام پر ہی خاتمہ ہو. مجاہد رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی. آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یہی والی آیت جس کی میں تشریح کر رہی ہوں. کون سی نمبر کی آیت ہے یہ؟ آیت نمبر ہے 102. تو یہ آیت تلاوت فرمائی اور اس کے تلاوت کی اور فرمایا, اور اگر جہنم کے توہر کے درخت کا ایک قطرہ گرا دیا جائے تو تمام روح زمین کے لوگوں کی زندگی تلخ کر دے, تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی توہیر ہوگا. توہیر ایک جہنم کا درخت ہے جو کہ بہت ہی تلچٹ رہے گا, اور کھانے سے ان کے گلے اور حلق جو ہے پھٹ جائیں گے. تو یہ اگر زمین پر اس کا اگر ٹکڑا گرا دیا گیا تو سب انسان کیا ہو جائیں گے, تل یعنی وہ سڑ جائیں گے, مطلب وہ ان کے پھٹ جائیں گے, پھٹ جاتے ہیں نا, جیسا کہ کوئی نمک وغیرہ سے کوئی چیز خراب ہوتی ہے ویسے انسان خراب ہو جائیں گے. تو ان لوگوں کا کیا جو جہنم میں رہ کر اسی کو کھائیں گے, تو ان لوگوں کا کیا ہوگا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جہنم میں توحید کا درخت ہوگا, تو دوسرے جو مشرکین مکہ جو تھے, تو جو بدبخت تھے وہ مذاق اڑانے لگے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, کہ جہنم میں بھی فصلیں اگنے لگی. اس طریقے کے مذاق کو بناتے تھے اور ہنستے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ جھاڑ, اس کا اگر ٹکڑا بھی اگر زمین پہ گرا دیا جائے تو تم لوگ دنیا میں رہ نہ سکوں گے, اتنا ڈینجر یہ جھاڑ ہے. اس کو بتانے کا مطلب یہ ہے. اور آگے ایک حدیث آ رہی ہے, سیدنا جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا, تم میں کوئی شخص فوت نہ ہو مگر وہ اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو, یعنی اچھا سلوک کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ وہ آپ اپنا خاتمہ کرنا. دیکھو کتنے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زندگی بھر عبادت کرتے ہیں, اور ان کا جو موت کا وقت آتا ہے تو وہ ان کا جو ایمان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ایمان سے وہ پھر جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پہلے ان کی گناہ میں زندگی گزرتی, بعد میں ان کو ہوش آتا ہے تو وہ پوری زندگی کو بدل لیتے اور ایمان پر زندگی گزارتے, اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو جاتا ہے. ایسے لوگ ہی کامیاب ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی ایمان پر گزارتے ہیں, پھر آخری میں جب وصیت کا وقت آتا ہے تو وصیت کو الٹا سیدھا لکھ دیتے ہیں کہ میرے فلاں بیٹے کو دینا اور فلاں کو نہ دینا. تو ایسی وصیت کرنے والے کی بھی اگر وہ 70 سال تک بھی عبادت کرتا رہا اللہ کی, تو وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے. اس لیے وصیت کے بارے میں بھی دھیان رکھے کہ کوئی ایسی وصیت ہونے بھی نہ دے اور کرے بھی نہ, کیونکہ وصیت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے وصیت قرآن میں کی ہے ہم کو ویسا ہی کرنا ہے, اور ہم کو کوئی وصیت بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آگے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا, دنیا میں اس طرح رہے کہ تو پردیسی ہے یا راہ گزارنے والا ہے, جیسا کہ مسافر. جیسا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کتنا سامان لے جاتے ہیں نا, کہ ہم کو 2 دن رہنا ہے, تو ہم بولتے ہیں نا بس اتنا کافی ہے, 2 دن تو رہنا ہے ہم کو, بس اتنا ہو جائے گا, بس اتنا کافی ہے. کیسے ہمیں نا میجرمنٹ لگاتے, کیسے اندازہ لگاتے کہ نہیں یہ 2 دن یا 8 دن ہم کو رہنا ہے, اتنی چیزوں کی ضرورت ہم کو پڑتی ہے. تو ہم کو دنیا میں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے, کچھ دن کے لیے رہنا ہے. تو ہم کو دنیا کا سامان بھی اتنا ہی کرنا ہے جتنا اپنا ضرورت کا ہے. ہم کے شان و شوکت کے لیے, عیش و آرام کے لیے بھی بہت چیزیں کر لیتے ہیں, تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے, اس کو پسند نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, منع تو نہیں ہے لیکن پسند بھی نہیں کیا گیا. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر, اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر, اور اپنی تندرستی سے, اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر لے. مطلب
ابھی تو تندرست ہے تو بیمار ہونے سے پہلے اپنی تیاری کر لے. زندگی ہے، موت آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لے. مال ہے تو مال کے جانے سے پہلے اپنی تیاری کر لے، ہے نا. مال سے جو ہم نیکی حاصل کر سکتے کر لو، کل غریبی آ جائیں گی تو پھر کیا کریں گے. آج صحت ہے، جتنی نیکیاں کر سکتے کر لو، کل بیماری آ جائیں گی تو کیا کریں گے. آج زندگی ہے، جتنا ہو سکتا کر لو، کل موت آ جائیں گی تو کیا کریں گے. تو یہ حدیث کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک آخری حدیث ہے اسی آیت کی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں. اگر ہم اللہ سے امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا کریں تو ہر ایک دعا ہماری قبول ہوں گی. اگر ہمارے یقین میں شک ہو جائے اور ہم شک میں اللہ سے دعا مانگے، بس قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہے نا، اور یہ مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دینے پر قادر ہے نا، تو یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اور دوسرا، جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ہم کیا کرتے، سب سے پہلے، جیسا کہ ایک مثال دے رہی ہوں میں کہ ہم کو بیماری لگی، ہم بیمار ہو گئے تو ہم کیا کرتے، سب سے پہلے سیدھا ڈاکٹر کے پاس بھاگتے. نہیں، اس کا علاج تو کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے ڈاکٹر کے، سوائے دواخانے جانے سے، کوئی دواخانے جانے کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، ایسا ہم سوچتے. نہیں، سب سے پہلے ہم کیا کریں اللہ سے دعا کرے اور گھر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیہ بتایا ہے وہ رقیہ کرے. اس کے بعد ہم پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں. ڈاکٹر کے پاس جانے کا منع نہیں ہے، دوائی کرنا بھی سنت ہے اور دعا کرنا بھی سنت ہے، لیکن اس میں دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم کس کو چنتے ہیں، دنیا کے ڈاکٹر کو چنتے کہ اللہ رب العالمین کو چنتے کہ اللہ رب العالمین شفا دینے والے کہ ڈاکٹر شفا دینے والے، کہ ہماری نیت میں کیا ہے، یہ ہم کو دیکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارا دیکھتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دینی علاج کرے، اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس جائے، دوا بھی لے اور دعا بھی لے. ٹھیک ہے. جیسا کہ سورہ فاتحہ، 4 قول، آیت الکرسی، یہ بھی دم کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، تو یہ پہلے ہم دم کریں، اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائے. ٹھیک ہے. آج دعا ہے نا. اسی میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گی. کل انشاءاللہ 103 نمبر کی آیت کا کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقبلا خاشعا ولسانا ذاكرا وكسبا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة رحمة بعد الموت وعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق والسوء الأخلاق والسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما
ربی انا مسنا الضر وانت ارحم الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما رب هب لي حکم والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق في الاخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم رب اعوذ بک من همزة الشیطان واعوذ بک رب ان يحضرون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا استجاب لها اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما باقيت إنك على كل شيء قدير اللهم أنس وهشتل في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إمام ونور هدى ورحمة اللهم ذكرني منه ونسيت وعلمني ومنه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك ناصيتك بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم رابع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين مصيبتنا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللہ تمام تعریفیں ساری حمد و ثنا آپ ہی کے لیے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ ہم عاجز بندے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ عطا فرما، فکر سے، غم سے، سستی سے، بزدلی سے بچا۔ اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں غلا غیبت سے بچانا، حسد، کینہ، کپٹ، گھمنڈ، فقر، تکبر سے بچانا۔ ہمارے دل کو پاک کر دے، نفاق سے، جھوٹ بولنے سے بچا۔ اللہ نفس کے سر سے بچانا، شیطان کے بہکاؤ میں آنے سے بچانا۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اللہ آپ کے رضا والے کام کرنے کی ہدایت فرما۔ اللہ آپ کی ناراضی اور غصے اور غضب سے بچا لینا۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا اور نماز کے پابند بنا، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولاد تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے والی بنا۔ اللہ ہمیں بھی قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنا۔ برے منظر، برے حادثے اور برے اخلاق سے بچا لینا۔ اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اور بے شمار نعمتوں والی جنت کا وارث بنا۔ حق بات کہنے اور سننے اور اس کو مان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مال اور اولاد کی آزمائش سے بچا۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے۔ اللہ تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، تو بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کرا دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا کر۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اچھے عمل، اچھے اخلاق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قبر کے عذابات اور اندھیرے سے بچا لینا، منکر نکیر کے سوالات سے ہماری مدد فرمانا، دجال کے فتنے سے بچا لینا۔ اللہ موت کی سختی کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمارے تکلیفوں کو دور فرمانا۔ اللہ سکرات کے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا، لا علاج بیماری سے بچا لینا۔ اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا،
اے اللہ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمانا، آخرت کی تیاری کی فکر کرنے والے بنا دینا، اے اللہ قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچا لینا، اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا، آپ کا دیدار نصیب فرمانا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، ہمارا حساب آسان کر دینا، اے اللہ ایسے عمل کرا دینا جو آپ کے دربار میں قبول ہو، اے اللہ دکھاوے اور ریاکاری والے عمل سے بچا لینا، شرک اور بدعت سے بچانا، صرف آپ کی رضامندی والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرمانا، اے اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا، اے اللہ ہمارے دلوں میں صبر و شکر ڈال دے اور ہماری زبان کو ہمیشہ تیرا ذکر و شکر کرنے والی بنا، اور ایسا دل جو تجھ سے ڈر کر کام کرنے والا ہو، اے اللہ ہم کو گنہگار لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں تو نیکوکاروں میں شامل کر دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمیں ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھنا، لا علاج بیماریوں سے بچا لینا، اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لینا، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اے میرے رب میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے، اے میرے رب میں ہمارے علم میں اضافہ کر اور ہمیں دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا فرما، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، قبول ہونے والا عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں، اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ کر، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو، اے اللہ اس کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر تدبر اس کی سمجھ عطا فرما اور اس کے معنی اور عجبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میرے قبر میں، اور اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر اور اس کو میرے لیے امام اور نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا، اے اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کروں اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے، اے اللہ میں تیرے بندے کا اے اللہ میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، میرا فیصلہ تیرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے حسن نام کے واسطے سے جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں تو نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دے اور دور کر رنج و غم کو اور میری فکر اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ تو ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے، جب تک تو ہم کو زندہ رکھے تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، ہمارے دل میں مصیبت نہ ڈال اور ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنا، اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی معبود ہے اور تجھی سے ہم بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف لوٹنے والے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔